بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم الیکشن 2017 کا جائزہ لینے جا رہے ہیں۔ الیکشن ایکٹ 2017 کے تمام سیکشنز کو پڑھ کے اور تمام جتنے اس کے اندر امینڈمنٹس ہوئی ہیں اور چھوٹے چھوٹے ایکٹس شامل ہیں، تمام کا جائزہ لے کے یہاں پہ کوشش کی گئی ہے کہ ان پوائنٹس کو اور ان سوالات کو مینشن یہاں پہ کیا جائے جو کہ موسٹ امپورٹنٹ ہیں اور جو کہ پوچھے جا سکتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر 1 پہ جو ہے وہ ہے گورنمنٹ کی تعریف کہ گورنمنٹ کیا ہے۔ یہ سیکشن 2 سب سیکشن 22 الیکشن ایکٹ کا اس کے اندر دی گئی ہے یہ تعریف یا ڈیفینیشن کہ گورنمنٹ مینز دا فیڈرل گورنمنٹ سے مراد فیڈرل گورنمنٹ ہے، لیکن if they asked any government then it means that local government, federal government اور provincial government۔ اگر وہ کوئی بھی گورنمنٹ کی بات کریں کہ کوئی بھی گورنمنٹ، تو اس کے اندر تینوں آ سکتی ہیں، فیڈرل گورنمنٹ بھی، پروونشل گورنمنٹ بھی اور لوکل گورنمنٹ بھی۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ ہمارے پاس جو ڈیفینیشن ہے وہ سیکشن 2 اور سب سیکشن 28 کے اندر جو ہے وہ دی گئی ہے الیکشن ایکٹ کے۔ الیکشن آفیشل سے کیا مراد، کون سے لوگ ہیں یا کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسرز، اس کے بعد ریٹرننگ آفیسرز اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز ہیں۔ تو الیکشن آفیشل جو ہے وہ انکلیوڈز اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر، ریٹرننگ آفیسر اینڈ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر۔ نمبر 3 پہ جو پوائنٹ دیا گیا ہے وہ ہے کہ کمیشن جہاں پہ بھی ورڈ کمیشن آئے گا تو کمیشن سے مراد الیکشن کمیشن آف پاکستان ہوگا۔ نمبر 4 پہ دیا گیا ہے جو ڈیفینیشن وہ الیکٹورل ایریا سے کیا مراد ہے۔ تو یہ سیکشن 2 اور سب سیکشن 16 کے اندر جو یہ ڈیفینیشن دی گئی الیکٹورل ایریا کی کہ الیکٹورل ایریا مینز اے ولیج اور اے سینسس بلاک اینڈ اے وارڈ فار اے سینسس بلاک۔ تو یہ الیکٹورل ایریا کی ڈیفینیشن جو ہے وہ دی گئی ہے یہاں پہ۔ اچھا جی، نمبر 4 کے بعد نمبر 5 یہ ڈسکرائب کر رہا ہے کہ انڈر وچ سیکشن آف دا الیکشن ایکٹ 2017 دا پریزیڈنٹ ہولڈز دا اتھارٹی ٹو اناؤنس دا ڈیٹ فار الیکشنز ان کنسلٹیشن ود دا ECP کہ پریزیڈنٹ کے پاس کون سے الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن کے تحت پاور ہے کہ وہ اناؤنس کر سکے ڈیٹ فار الیکشنز۔ تو یہ سیکشن 57 سب سیکشن 1 کے تحت الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 57 سب سیکشن 1 کے تحت پریزیڈنٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس چیز کو اناؤنس کر سکے الیکشنز کو۔ اس کے بعد نمبر 6 پہ ہمارے پاس پوائنٹ ہے الیکشنز ایکٹ 2017 جو ہے واز آلٹرڈ مسٹیکنلی وچ کوڈ الاؤ مسلمز اینڈ احمدیز رن فار آفس۔ الیکشن ایکٹ 2017 کے اندر ایک غلطی کے ساتھ آلٹریشن کی گئی یا ہو گئی جس کے تحت مسلمز اور احمدیز تمام لوگوں کو یہ حق حاصل ہو گیا تھا کہ وہ جو ہے MNA کا الیکشن جو ہے وہ احمدیز بھی لڑ سکیں۔ تو اس کے بعد نمبر 7 پہ جو ہمارے پاس ہے کہ الیکشن ایکسپینس شوڈ ناٹ ایکسیڈ 4 ملین فار نیشنل اسمبلی سیٹ اینڈ 2 ملین فار پروونشل اسمبلی سیٹ کہ اگر کوئی بھی شخص جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑنے جا رہا ہے تو اس کی جو ایکسپینسز کی لمٹ ہے وہ 4 ملین ہے یعنی کہ 40 لاکھ، اور اگر وہ پروونشل اسمبلی کا الیکشن لڑنے جا رہا ہے تو اس کی جو لمٹ ہے وہ 2 ملین یعنی کہ 20 لاکھ ہے۔ نمبر 8 پہ ہمارے پاس ہے کہ جہاں پہ ویئر دا الیکشن ریٹرنز آر سبمٹڈ آن فارم C دا ایسٹس آف کینڈیڈیٹس آر سبمٹڈ آن فارم B کہ اگر الیکشن ریٹرنز آپ سبمٹ کروا رہے ہیں تو فارم C کے اوپر ان کی ڈیٹیل ہوگی، اور کینڈیڈیٹ جو بھی الیکشن لڑنے جا رہا ہے وہ فارم B کے اوپر اپنے تمام ایسٹس جو بھی اس کے ایسٹس ہیں وہ ان کو لکھ کے سبمٹ کروائے گا۔ تو آگے ہمارے پاس نمبر 9 کے اوپر ہے کہ if commission fails to scrutinize the returned documents of the expense then returns document will be considered correct۔ اگر ایکسپینسز کے حوالے سے کمیشن جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان فیل ہو جائے سکروٹنائز کرنے میں کہ آیا اس کے اندر کوئی غلطی کوتاہی ہے یا نہیں ہے،
تو تب ایسی صورت کے اندر ان ڈاکومنٹس کو کریکٹ کنسیڈر کر لیا جاتا ہے جو بھی کینڈیڈیٹ کی جانب سے جمع کروائے جا رہے ہوں۔ اچھا جی، اس کے بعد نمبر 10 پہ ہمارے پاس ہے کہ کمیشن جو ہے وہ باؤنڈ ہے 90 دن کے اندر یا 90 ڈیز کے اندر اندر وہ اس سکروٹنی کو جو ایکسپینسز کے حوالے سے کی جا رہی ہو اس کو مکمل کرے۔ اس کے بعد ہمارے پاس نمبر 11 پہ ہے، بڑی اہم یہاں پہ بات نمبر 11 کے اندر دی گئی ہے کہ اگر سینٹ کا الیکشن ہونے جا رہا ہو تو کسی بھی کینڈیڈیٹ کو زیادہ سے زیادہ 15 لاکھ روپے تک کے اخراجات کرنے کی اجازت ہے سینٹ کے الیکشن کی سیٹ کے لیے، تو یہ بھی بڑا اہم ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس نمبر 12 پہ ہے، کوئی بھی نمبر 12 کے اندر یہ ڈسکرائب کیا جا رہا ہے کہ کوئی بھی جو ہے سیٹ اگر نیشنل اسمبلی کے کوئی بھی کینڈیڈیٹ اگر الیکشن لڑ رہا ہو تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ 40K کی اماؤنٹ جو ہے وہ سبمٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کروائے گا۔ نمبر 13 بڑا اہم ہے، آج کل اس کے اوپر بڑی بہت زیادہ بحث کی جا رہی ہے کہ سیکشن 122 سب سیکشن 6 الیکشن ایکٹ 2017 کا اسٹیٹس یہ کرتا ہے یا یہ بتاتا ہے کہ دیٹ سینٹ الیکشن شوڈ بی ہیلڈ تھرو سیکرٹ بیلٹ، کہ سینٹ کا الیکشن جو ہوگا وہ خفیہ رائے شماری کے تحت ہوگا، جبکہ آرٹیکل جو 226 ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا یہ بھی ڈسکرائب کرتا ہے کہ تمام الیکشنز ماں سوائے پرائم منسٹر اور چیف منسٹرز کے یہ سیکرٹ بیلٹ کے تھرو ہی ہیلڈ ہوں گے۔ اس کے تحت یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سینٹ کا جو الیکشن ہوگا وہ سیکرٹ بیلٹس کے تھرو ہوتا ہے۔ آج کل اس پہ بڑی بحث کی جا رہی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر کیس بھی آئی تھنک اسی ریگارڈنگ جو ہے وہ چل رہا ہے کہ کیا کیا جائے اس حوالے سے خفیہ رائے شماری کو ختم کرنے کے لیے، کیونکہ اگر امینڈمنٹ کرتے ہیں 226 آرٹیکل کے اندر تو اس کے لیے 2/3 میجورٹی جو ہے وہ ہونا ضروری ہے۔ چلیں آگے نمبر 14 کی طرف اگر چلیں تو الیکشن ایجنٹ may request RO for recount if the winning margin is less than 5% or 10,000 whichever is less of the total votes cast۔ یہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر وننگ مارجن 5% سے کم ہو یا 10,000 سے کم ہو تو اس صورت میں جو کینڈیڈیٹ ہے وہ ریکاؤنٹنگ کی RO کو درخواست جو ہے وہ دے سکتا ہے ریکاؤنٹنگ کے لیے کہ ٹوٹل ووٹس کو دوبارہ گنا جائے۔ نمبر 15 کے اندر دیا گیا ہے کہ a challenge ballot paper is issued to a voter who has been objected by the polling agent or contesting candidate that he has already cast his vote۔ اگر کسی بندے کے اوپر اعتراض آ جائے کینڈیڈیٹ کی طرف سے یا پولنگ ایجنٹ کی طرف سے کہ یہ بندہ آلریڈی ووٹ کاسٹ کر چکا ہے تو اسے چیلنجڈ بیلٹ پیپر جاری کیا جاتا ہے۔ نمبر 16 پہ ہے کہ ECP is bound to publish the result on its website within 14 days from the day of polls۔ جس دن بھی پولنگ ہوگی الیکشن کمیشن آف پاکستان اس دن کے بعد ودن 14 ڈیز 14 دن کے اندر اندر جو بھی ریزلٹس ہوں گے وہ اپنی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر اناؤنس کرنے کے ذمہ دار ہیں 14 ڈیز۔ نمبر 17 پہ جو ہے یہ بڑا اہم ہے، اس حوالے سے یہ ہے کہ اگر کہیں پہ بھی کسی بھی کانسٹیٹوئنسی کے اندر اگر پولنگ ہو رہی تھی اور وہاں پہ جو ویمن ٹرن آؤٹ 10% سے کم ہوگا تو وہاں پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ پریویوم کر لیتا ہے کہ یہاں پہ آپس میں ایگریمنٹ کر کے کینڈیڈیٹس کی طرف سے یا اس متعلقہ لوکیلٹی کی طرف سے عورتوں کو ووٹ ڈالنے سے روکا گیا ہے۔ if the turn out of women voters is less than 10%، اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ less than 10% of the total votes polled in a constituency the commission may presume that the women voters have been restrained through an agreement from casting their votes۔ نمبر 18 بڑا اہم ہے، تو یہ ڈسکرائب کرتا ہے کہ دا کمیشن میں ایکسرسائز دا سیم پاور ایز دا ہائی کورٹ ٹو پنش اینی پرسن فار کنٹیمپٹ آف کورٹ اینڈ دا کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس 2003، کہ کمیشن کے پاس بھی
سیم وہی اختیارات ہیں جو ہائی کورٹ کے پاس ہیں کنٹیمپٹ آف کورٹ کرنے کے، مطلب کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی کنٹیمپٹ آف کورٹ کسی بھی شخص پہ لاگو کر سکتی ہے۔ نمبر 19 ڈسکرائب کر رہا ہے کہ ٹینڈرڈ بیلٹ پیپرز آر ایشوڈ ان کیس وین ٹو پرسن کلیمز دا سیم آئیڈینٹی۔ اگر دو شخص آ جاتے ہیں ایک ہی آئی ڈی کارڈ کو لے کے، تو دونوں یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ آئیڈینٹی ان کی ہے، تو اس صورت میں جو بیلٹ پیپر ان کو جاری کیا جائے گا اس کو ٹینڈرڈ بیلٹ پیپر کہیں گے۔ نمبر 20 ہے انڈر وچ سیکشن دا پریزیڈنٹ شیل اناؤنس دا ڈیٹ آف دا جنرل الیکشن آفٹر کنسلٹیشن ود دا الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ تو یہ سیکشن 57 ہے الیکشنز ایکٹ 2017 کا۔ اس کے بعد ہے نمبر 21 آورز آف دا پول شیل ناٹ بی لیس دین 8 آورز۔ پولنگ کا جو وقت ہے منیمم 8 آورز ہونا چاہیے، 8 آورز سے کسی بھی صورت میں کم نہیں ہوگا۔ نمبر 22 ہے کہ a candidate may retire from the election by informing RO not later than 4 days before the polling day۔ یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی بھی کینڈیڈیٹ اپنے نامینیشن پیپرز واپس لینا چاہے گا یا کسی بھی شخص کے حق میں دستبردار ہونا چاہے گا، تو یہ بات، اور وہ اپنے جو نامینیشن پیپرز ہے واپس لینا چاہے گا، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ منیمم پولنگ سے 4 دن پہلے آر او کو اس بات سے آگاہ کرے۔ تو نمبر 23 پہ ہے کہ الیکشن سمبلز آر الاٹڈ تھرو آر او انڈر سیکشن 67 آف الیکشنز ایکٹ 2017۔ الیکشن سمبلز جو لوگوں کو الاٹ کیے جاتے ہیں یا جو انتخابی نشانات ہوتے ہیں وہ آر او جو ہے وہ سیکشن 67 آف الیکشنز ایکٹ 2017 کے تحت الاٹ کرتا ہے۔ نمبر 24 یہ کہہ رہا ہے کہ ٹو ایکسٹینڈ دا آورز آف دا پول دا ڈیسیژن شوڈ بی میڈ ایٹ لیسٹ 3 hours بفور دا اینڈ آف دا پول۔ پولنگ کا وقت اگر بڑھانا چاہیں تو اس صورت کے اندر پولنگ ختم ہونے سے 3 گھنٹے پہلے جو ہے وہ اناؤنس کیا جاتا ہے یا ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ پولنگ کا جو ٹائم ہے وہ بڑھایا جائے گا یا نہیں، یا بڑھایا جائے گا تو اتنا ٹائم بڑھایا جا رہا ہے 3 hours۔ 25 بڑا اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اگر 2 کینڈیڈیٹس ایک ہی سیمبل کے لیے اپلائی کر دیتے ہیں تو اس صورتحال میں وہ سیمبل کس کو، انتخابی نشان کس کو الاٹ کیا جائے گا۔ if 2 independent candidates apply for the same symbol then that particular symbol shall allot to this symbol goes to person through ڈرا کیا جائے گا۔ ڈرا کرنے کے بعد جس بندے کے حق میں وہ ڈرا نکلے گا اس کو الاٹ کر دیا جائے گا۔ ادروائز the person who was previous member of national assembly or provincial assembly will get it، یا اس بندے کو فوقیت دی جائے گی جو سابقہ نیشنل اسمبلی کا ممبر یا پروونشل اسمبلی کا ممبر رہا ہو۔ 26 ہے کہ a person may be nominated in the nomination papers in same constituency by more than 5 nomination papers۔ اس کے بعد نمبر 27 ہے کہ کوئی بھی شخص اگر الیکشن ٹریبیونل کے اندر جائے گا تو اگر وہ پیش نہ ہوگا الیکشن ٹریبیونل کے بلانے کے باوجود بھی، تو ایکس پارٹی جو ہے وہ ڈیسیجن کر دیا جائے گا۔ الیکشن ٹریبیونل اناؤنس دا ڈیسیجن ایکس پارٹی اف رسپونڈنٹ ڈز ناٹ اپیئر بفور کورٹ ہیئرنگ۔ یہاں پہ اسپائرنٹس کو بتاتے چلیں جو لا بیسڈ نالج نہیں رکھتے کہ ایکس پارٹی سے مراد یک طرفہ، عام طور پہ آپ لوگوں نے لفظ سنا ہوگا، یک طرفہ کارروائی کہلاتی ہے۔ نمبر 28 ہے الیکشن ٹریبیونلز شیل کمپرائز آف جج آف ڈسٹرکٹ کورٹ ان کیس آف لوکل گورنمنٹ الیکشن۔ الیکشن ٹریبیونل اگر لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہوں گے تو الیکشن ٹریبیونل جو ہے جو متعلقہ ضلع کا جج ہوگا ڈسٹرکٹ کورٹ کا، وہ الیکشن ٹریبیونل پہ اس کی سربراہی میں الیکشن ٹریبیونل جو ہے متعلقہ ڈسٹرکٹ کا کام کرے گا۔ اس کے بعد ہے جی 29 تو ہاؤ مینی ڈپازٹ فیس ریکوائرڈ فار نیشنل اسمبلی، تو یہ 30K ہے۔ نمبر 30 پہ ہے کہ واٹ از نیم آف سسٹم وچ ریسنٹلی لانچڈ بائی ECP الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ریسنٹلی کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم کو انٹروڈیوس کروایا ہے اپنے سسٹم کے اندر۔
نمبر 31 کے اوپر ہے جی، واٹ از مینڈ بائی ممبر ان الیکشن ایکٹ. ممبر یہاں پہ الیکشن ایکٹ کے تحت کس کو کہتے ہیں، یا ممبر سے کیا مراد لی جاتی ہے؟ ممبر آف سینٹ کو یہاں پہ مراد لی جاتی ہے، ممبر آف پروونشل اسمبلی مراد لی جاتی ہے، اور ممبر آف نیشنل اسمبلی جو ہے وہ مراد لی جاتی ہے. نمبر 32 پہ بڑا اہم ہے، یہ اکثر سوال پوچھا جاتا ہے کہ ہاؤ مینی ریزروڈ سیٹس فار وومین ان نیشنل اسمبلی. تو یہ ہیں جی 60، اور جو منورٹیز کے لیے ہیں نیشنل اسمبلی کے اندر سیٹیں ریزروڈ وہ 10 ہیں، اور عورتوں کے لیے جو مخصوص نشستیں ہیں ان کی تعداد 60 ہے. نمبر 33 پہ ہے کہ ہاؤ ٹو چیک ووٹ. آپ اپنا ووٹ کیسے چیک کر سکتے ہیں؟ تو بائی سینڈنگ ٹیکسٹ میسیج ٹو 8300. نمبر 34 پہ کہ آن وچ فارم ول دا کینڈیڈیٹ سبمٹ ہز الیکشن ایکسپینسز ٹو الیکشن کمیشن آف پاکستان. کون سے فارم کے اوپر وہ اپنے الیکشن ایکسپینسز جو ہے وہ لکھ کے جمع کرواتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو؟ تو وہ ہے فارم سی. آگے جی نمبر 35، who will be responsible to maintain law and order situation in polling station. پولنگ اسٹیشن کے اندر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پہ قابو رکھنا کس کا کام ہے؟ تو وہ ہے جی ذمہ داری ہے پریزائڈنگ آفیسر کی انڈر دا الیکشنز ایکٹ 2017. نمبر 36 پہ ہے جی ہاؤ مچ ٹائم ول بی فکسڈ فار پولنگ ڈے. تو ناٹ لیس دین 8 آورز. 8 آور سے کسی بھی صورت میں کم پولنگ کا جو وقت ہے وہ نہیں رکھا جا سکتا. نمبر 37 پہ ہے ہاؤ مینی ووٹرز ول بی الاؤڈ ٹو اے پولنگ بوتھ. تو پولنگ بوتھ پہ کتنے جو منیمم ممبرز ہیں وہ الاؤ کیے جاتے ہیں؟ تو وہ ہے ناٹ مور دین 300. اچھا جی نمبر 38 پہ ہے کہ دا چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان میں ریزائن ہز آفس بائی رائٹنگ انڈر ہز ہینڈ ایڈریس ٹو دا پریزیڈنٹ آف پاکستان. وہ جو ریزگنیشن لیٹر ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو چیف الیکشن کمشنر لکھ کے اپنی سیٹ سے یا عہدے سے دستبردار ہو سکتا ہے. 39 پہ ہے جی کہ ہاؤ مینی چیپٹرز انکلوڈیڈ ان الیکشن ایکٹ 2017. تو ان ایکٹس کی چھوٹے چھوٹے جو اس کے اندر شامل ہیں وہ ان کی تعداد 15 ہے. نمبر 40 پہ ہے وچ سیکشن آف دا الیکشن ایکٹ 2017 ڈیلز ود پرنسپل آف ڈیلیمیٹیشن. ڈیلیمیٹیشن سے مراد حلقہ بندی، اردو میں ہم اس کو ڈیلیمیٹیشن کو حلقہ بندی کہتے ہیں. تو الیکشن ایکٹ کا جو سیکشن 20 ہے یہ حلقہ بندی کو ڈیل کرتا ہے. نمبر 41 پہ ہے کہ الیکشن ایکٹ 2017 کا جو سیکشن 3 ٹو سیکشن 16 ہے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ڈیل کرتے ہیں. 42 کے اوپر 42 میں شامل ہے کہ ریوائزنگ اتھارٹی سے کیا مراد ہے. ریوائزنگ اتھارٹی means a person appointed under this act to hear and dispose of claims and objections and applications for corrections relating to the electoral rolls. Number 43 پہ ہے کہ the result consolidation process shall be completed within 5 days after the polling day. 5 دن کے اندر اندر جو یہ پروسیس ہے رزلٹ اناؤنس کرنے کا یہ مکمل ہو جانا چاہیے within 5 days. اس کے بعد نمبر 44 پہ ہے کہ دا ریٹرنڈ کینڈیڈیٹ کس کو بولا جاتا ہے. ریٹرنڈ کینڈیڈیٹ سے مراد وہ کینڈیڈیٹ ہے جو الیکشن کو جیت جائے، اسے ہم ریٹرنڈ کینڈیڈیٹ بولتے ہیں. نمبر 45 پہ A ballot paper shall not be issued to a voter if in case کن کن صورتوں کے اندر کسی بھی ووٹر کو بیلٹ پیپر جو ہے وہ ایشو نہیں کیا جائے گا. ہی ریفیوزز ٹو پروڈیوس CNIC اگر وہ CNIC پروڈیوس نہ کر سکے. نمبر 2 ہی ریفیوزز ٹو پروڈیوس تھم امپریشن آن کاؤنٹر فائل. کاؤنٹر فائل کے اوپر اگر وہ انگوٹھا نہ لگائے. ہی ریفیوزز ٹو ریسیو پرسنل مارک ود انڈیلیبل انک. تو جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے
جو پرسنل مارک لگایا جاتا ہے، جو اسپیشل انک ان کے پاس اویلیبل ہوتی ہے، اگر وہ شخص وہ نہ لگوائے وہ مارک جو ہے، تو ایسے بھی شخص کو بیلٹ پیپر ایشو نہیں کیا جائے گا۔ یہاں پہ یہ 46 کے اندر ڈسکرائب کر رہا ہے کہ دا ڈاکومنٹس ریٹینڈ بائی دا کمیشن ول اوپن فار پبلک انسپیکشن ایکسیپٹ بیلٹ پیپرز۔ بیلٹ پیپرز جنرل پبلک کو نہیں دکھائے جاتے، ادروائز جتنی بھی ڈاکومنٹس یا انفارمیشن کمیشن ہولڈ کرتا ہو وہ تمام کی تمام پبلک سے شیئر کی جا سکتی ہے، پبلک انسپیکشن کے لیے پیش کی جا سکتی ہے۔ نمبر 47 پہ ہمارے پاس ہے کہ آر او سے یہاں پہ مراد ریٹرننگ آفیسر ہے۔ ریٹرننگ آفیسر جو ہے وہ از باؤنڈ ٹو سینڈ دا فائنل ریزلٹ آفٹر دا کنسولیڈیشن پروسیس ٹو دا کمیشن ود ان 24 آورز۔ 24 گھنٹے کے اندر اندر آر او باؤنڈ ہے جو بھی رزلٹ بنائے گا، وہ جو بھی رزلٹ فائنل ہوگا وہ کمیشن کو بھیجنے کا۔ نمبر 48 پہ اوورسیز پاکستانی مینز سٹیزن آف پاکستان انڈر پاکستان سٹیزن شپ ایکٹ 1951۔ نمبر 49 A deposit may become non-refundable if a candidate failed to file an application within 3 months from the date of declaration or cancellation۔ جو پیسے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جمع کروائے جاتے ہیں وہ ڈیکلریشن یا کینسلیشن کے بعد ود ان 3 منتھس جو ہے اپلیکیشن دے کے نکلوائے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ پیسے الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت واپس نہیں ہوتے۔ نمبر 50 جو ہے وہ یہ ڈسکرائب کر رہا ہے کہ کسی بھی پولنگ اسٹیشن پہ 1200 سے زیادہ ووٹس جو ہیں وہ اسائن نہیں کیے جا سکتے، اور کسی بھی پولنگ بوتھ کے اوپر 300 سے زائد جو ہے وہ ووٹ جو ہیں وہ اسائن نہیں کیے جا سکتے، یعنی کہ پولنگ اسٹیشن کی جو حد ہے وہ 1200 ووٹس تک ہے اور پولنگ بوتھ کی حد 300 ووٹس ہے۔ اس کے بعد 50 جو 1 ہے وہ یہ ڈسکرائب کر رہا ہے کہ مینٹیننس آف آرڈر ایٹ دا پولنگ اسٹیشن کمز انڈر دا ڈیوٹی آف پریزائڈنگ آفیسر۔ یہ پریزائڈنگ آفیسر کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنے پولنگ اسٹیشن کے اوپر جو ہے وہ مینٹیننس آف آرڈر جو ہے یا پیس کو جو مینٹین کر کے رکھے۔ نمبر 52 بڑا ہی اہم ہے، ری کاؤنٹ کے حوالے سے بڑا ہی اہم ہے کہ ری کاؤنٹ آف کاسٹ ووٹ شیل بی میڈ آن دا ریکویسٹ آف کانٹیسٹنگ کینڈیڈیٹس اونلی ونس۔ ایک ہی بار ری کاؤنٹنگ جو ہے کی جا سکتی ہے، اس سے زائد بار الیکشن ایکٹ کے رول کے تحت جو ہے وہ ری کاؤنٹنگ نہیں کی جائے گی۔ 51 ہے یہ کلیم کر رہا ہے کہ a candidate or an election agent may obtain a hard copy and searchable soft copy of the final electoral roll with photographs of the voter in accordance with section 79 of Elections Act 2017۔ نمبر 54 بہت اہم ہے اس حوالے سے کہ اس کے اندر ڈیٹیل دی جا رہی ہے کہ جو کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹ ہے اس کو اپنے علاوہ کن کن لوگوں کی جو ایسٹس ڈیٹیلز ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں فائل کرنا پڑتی ہے۔ تو ان آرڈر ٹو کنٹیسٹ الیکشن کینڈیڈیٹ شیل سبمٹ آن فارم بی دا ڈیٹیلز آف ہز ایسٹس اینڈ لائبلٹیز along with his spouse and children on 13th June اینڈ آن فارم بی کے اوپر وہ اپنی اور اپنی بیوی اور بچوں کی تمام ایسٹس کی ڈیٹیلز الیکشن کمیشن آف پاکستان کو مہیا کرے گا 30 جون یا 30 جون سے پہلے۔ سیکشن جو نمبر 55 ہے یہ بھی بڑا اہم ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ اکارڈنگ ٹو سیکشن 53 آف الیکشن کمیشن دا اے آر او اینڈ اے آر او should be appointed 60 days before the election program۔ 60 دن پہلے آر او اور اے آر او کو الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپوائنٹ کر دے گا۔ نمبر 56 ہے نمبر آف بیلٹ پیپرز پر پولنگ اسٹیشن آر راؤنڈیڈ اپ ٹو 100۔ آگے نمبر 57 پہ ہے کہ آر ڈپازٹ میں بیکم non-refundable if a candidate obtain votes less than 1/4 of total votes cast in a constituency۔
نمبر 57 یہ ڈسکرائب کر رہا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص جو ٹوٹل ووٹس کاسٹ ہوں گے تو اگر اس کا 1/4 حصہ یا اس سے کم حصہ لے گا تو ایسے شخص کو جو اس نے ڈپازٹ پیسے کروائے ہوں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اس کو ریٹرن نہیں کیا جائیں گے۔ عام لفظوں میں ہم اس کو اکثر ورڈ سنتے ہیں ضمانت ضبط ہونا، تو یہاں پہ مراد ضمانت ضبط ہونا لی جا رہی ہے۔ تو یہ تھے جی پہلے 57 یا ٹاپ 57 کوسچنز ریلیٹڈ ٹو الیکشن ایکٹ 2017۔ مزید اگلی ویڈیو کے اندر ہم مزید جو کوسچنز ہیں ان کو انشاءاللہ تعالی ڈسکرائب کریں گے۔ تو امید ہے کہ جو بھی سوالات الیکشن آفیسر پیپر میں پوچھے جائیں گے وہ انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں سے یا تقریباً اتنے ہی سوالات اور ہیں ان میں سے انشاءاللہ تعالی لیے جائیں گے یا انہی کے ساتھ ہی ملتے جلتے ہوں گے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم ان کو بھی جلد از جلد کور کریں گے۔ تو وہ یہ بڑے اہم جو ہے وہ الیکشن ایکٹ 2017 کے سوالات اور پوائنٹس تھے جو ہم نے یہاں پہ ڈسکس کیے۔